اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں یہ ایک سبق ہے، ایک بیان ہے جس میں صلاۃ التسبیح کی حدیث بیان کی جائے گی اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اسکرین پہ آپ کو حدیث نظر آ رہی ہے۔ حدیث کے حوالہ جات سب سے پہلے اوپر لکھیں۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث نمبر 1297 ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 481 اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث 1387 نمبر ہے، اور ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ان تین کتابوں میں موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ موجود ہے۔ تو حدیث کو پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں اور توجہ سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت عباس کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ قالا، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے للعباس ابن عبد المطلب، کس سے فرمایا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا۔ سمجھ لیں بات کو کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب سے فرمایا، میرے والد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے والد کا نام ہے عباس بن عبد المطلب۔ کیا فرمایا؟ یا عباس، اے عباس، یا اماہو، اے میرے چچا، الا اوتی کا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ الا امنحو کا، کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں؟ الا احبو کا، کیا میں آپ کو ایک خاص تحفہ نہ دوں؟ الا، کیا میں نہ دوں؟ افعل بک 10 خصال، کیا میں آپ کو 10 ایسی اچھی باتیں نہ بتاؤں؟ اذا کہ انتا فعلتا، جب آپ وہ کریں گے ذالکا، تو غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اولہ و آخرہ، سب سے پہلے گناہوں کو اور بعد والے گناہوں کو بھی، قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہوں کو بھی اور نئے گناہوں کو بھی، خطأہ، وہ گناہ جو آپ نے غلطی سے کیے، خطا سے کیے، وعمدہ، اور وہ بھی جو کہ جان بوجھ کر کیے، ان کو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ صغیرہ، چھوٹے گناہوں کو بھی، و کبیرہ، اور بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سرہ، جو ظاہر گناہ کیے، وعلانیتہ، تھوڑی سرہ، جو چھپ کے گناہ کیے، وعلانیتہ، اور جو ظاہر گناہ کیے، ان سب کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا ہے کہ کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں، یعنی ایسی خصوصیات، ایسے اعمال آپ کو نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کہ جی بتائیے۔ تو فرمایا ان تسلی کہ آپ نماز پڑھیں، 4 رکعات، 4 رکعت، تقرؤ فی کل رکعت، تو قرات کریں ہر رکعت میں بفاتحۃ الکتابی، سورہ فاتحہ کی، و سورتین، اور ایک سورت کی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو قیام میں سب سے پہلے جو قرات کرتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر، ایک سورت ہو گئی ہے۔ فاذا فرغت من القراءۃ، تو جب آپ مکمل کر لیں یا فارغ ہو جائیں اپنی قرات سے، قلتا، تو پڑھیے، وانت قائم، قیام کی حالت میں کیا پڑھیے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ وہ کلمہ ہے، یہ تیسرے کلمے کا حصہ بھی تو ہے یہ آپ پتہ ہے نا، تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد آتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ والا ٹکڑا نہیں پڑھنا، واللہ اکبر تک پڑھنا ہے۔ تو اس کو یاد کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ جب آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ پڑھیں گے، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خمسہ عشرۃ مرتن، خمسہ عشرۃ کا مطلب ہے 15، مرتن کا مطلب ہے مرتبہ، تو 15 مرتبہ 15 بار پڑھیں، یہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی احادیث ہیں، کچھ الفاظ مختلف ہوتے ہیں احادیث کے اندر، تو پھر میں آپ کو اینڈ میں یہ بتاؤں گا کہ دراصل جب احادیث کے الفاظ مختلف ہوں تو پھر اس میں جب تطبیق کر لی جاتی ہے، علماء کرام تطبیق کر کے دے دیتے ہیں، تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ ایک رکعت میں یہ کلمہ 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 75 مرتبہ۔ یہ حدیث کے اینڈ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ابھی بتایا ہے کہ 15 مرتبہ تب پڑھنا ہے۔ ثم ترکعوا، پھر آپ رکوع کر لیں، قیام کے بعد رکوع ہوتا ہے نا، رکوع میں چلے جائیں، فتقولها، پھر پڑھیں اس کو، وانت راکعون، اس حال میں کہ آپ رکوع میں ہوں، عشرن، اب 10 مرتبہ پڑھیں، یعنی رکوع میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ ثم ترفعوا راسک من الرکوع، پھر آپ سر اٹھا لیں اپنا رکوع سے، فتقولها عشرن، پھر اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ ثم تسجدوا، پھر سجدہ کریں، فتقولها عشرن، پھر اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ ثم ترفع رأسک من السجود، تو پھر آپ سر اٹھا لیں اپنا سجدے سے، فتقولها عشرن، پھر سجدے سے یعنی پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پہلا سجدہ ہوا نا یہ والا، ثم تسجدوا فتقولوا عشرن، تو یہ تو پہلا سجدہ ہوا۔ پہلے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں نا، تو جو اس کو اٹھ کر بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ، پھر جاتے ہیں دوسرے سجدے میں، تو وہ جو جلسہ ہے اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم تسجدوا، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ جو کریں، فتقولوا عشرن، 10 مرتبہ پڑھیں۔ ثم ترفعوا رأسک فتقولوا عشرن، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ فذالک خمس وسبعون فی کل رکعت، فذالک تو یہ، خمس وسبعون، خمسن کہتے ہیں 5 کو، سبعون کہتے ہیں 70 کو، تو 5 اور 70 کتنے ہوتے ہیں؟ 75۔ تو فذالک تو یہ ہو جائے گا خمس وسبعون، 75 مرتبہ، فی کل رکعت، ہر رکعت میں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا تفعل ذلك فی 4 رکعات، یہ عمل 4 رکعات میں کریں۔ پھر فرمایا کہ ان استطاعت، تو اگر آپ کی استطاعت ہو، ان تصلیھا، کہ آپ یہ نماز پڑھیں، فی کل یومن، ہر دن پڑھ سکیں، ان تصلیھا، کہ آپ یہ نماز پڑھ سکیں، فی کل یومن، ہر روز، ففعل، تو پڑھیں، یعنی پھر ہر روز پڑھیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو، استطاعت ہے تو آپ کی، تو ہر روز پڑھیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں، یعنی روزانہ نہ کر سکیں، فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ، تو پھر ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں، فَفِي كُلِّ شَهْرٍ، تو پھر ہر ماہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں کہ ہر ماہ 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں، فَفِي كُلِّ سَنَةٍ، تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے، فَفِي
उमुरी उमुरी का, तो अपनी पूरी उम्र में मर्रतन एक मर्तबा तो जरूर पढ़ ले। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आपने देखा भी अपनी आंखों से, अरबी में भी और उर्दू में भी, और समझ लिया आपने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज चचा जान हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये अनहु को ये हदीस बताई और ये तरीका बताया और ख्वाहिश का इजहार किया, और फजीलत तो यहाँ पर आपने पढ़ी। ये देखें कि इज़ा अंत फ़अलत ज़ालिका गफ़रल्लाहु लका ज़म्बका अव्वलहु, सारे पिछले गुनाह व आखिर व बाद के सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। कदीमा हो साहिब पुराने हो, हदीस हो चाहे वो नए गुनाह हो, खता हो गलती से कर लिए हों, व आमद हो जानबूझ के कर लिए हों, माफ़ फरमा देगा, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। सगीरहू व कबीरहू, छोटे गुनाह किए माफ़ कर देगा, बड़े गुनाह किए माफ़ कर देगा। सिर्रहू, छुप कर किए माफ़ कर देगा। व अलानियतहू, जो ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर हो गए गुनाह, पता चल गए लोगों को, माफ़ फरमा देगा। गोया के ऐसा गुनाहों से बंदा पाक हो जाएगा, गोया के जैसे वो आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। और ये हदीस जो है, ये आप पढ़ें जाकर, सुनन नबी दाऊद लें, उसमें हदीस नंबर 1297। फिर जामे तिरमिजी किताब लें, उसमें हदीस नंबर 481। और सुनन इब्ने माजा किताब में हदीस नंबर 1387। इसको हदीस को मुताला करें। ठीक है। अच्छा, अब तरीक़ाकार थोड़ा सा मैं चार्ट की सूरत में आपको सिखाऊं कि आपने इस हदीस मुबारका पे अमल कैसे करना है और सलातो तस्बीह की नमाज को पढ़ना कैसे है। तो पहले स्क्रीन को ज़रा सेट करूं। तो सलातो तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीका देख भी लें, समाअत भी फरमा लें कि हर रकात में ये तस्बीह 75 मरतबा पढ़ी जाती है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है। तो 4 रकात नमाज पढ़नी है, तो फिर पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात में क्या क्या करना है। जैसे ही आप नियत करेंगे, सलातो तस्बीह की नियत करेंगे, नफिल है, नफिल की नियत करेंगे जैसे आप करते हैं नियत। ठीक है। उसके बाद तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांध लेते हैं जब आप, तो क़याम आपका स्टार्ट हो जाता है। क़याम में सबसे पहले आप आमतौर पे क्या पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, और उसके बाद तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई सूरत पढ़ते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, फिर हो जाता है क़याम, फिर रुकू में चले जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबरू। आखिर में वक्फ भी कर सकते हैं, वल्लाहु अकबरू के बजाय वल्लाहु अकबर, ये भी कर सकते हैं। 15 मरतबा पढ़ना है। अभी क़याम शुरू हुआ है, 15 मरतबा पढ़ लिया। अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद दूसरी कोई सूरत मिलाएंगे और सूरत मिलाएंगे, तो उस सूरत के बाद पढ़ना है 10 मरतबा। मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरतुल कौसर पढ़ ली, इन्ना आतईना जब पढ़ ली, तो अब रुकू में नहीं जाएंगे, नहीं, पहले 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरह क़याम में ही 25 मरतबा हो गया। 15 मरतबा सना से पहले और 10 मरतबा सूरत के बाद, तो 15 और 10 25 मरतबा तो ये हो गया क़याम के अंदर, ये हो गया। उसके बाद रुकू में जाएंगे, तीसरे नंबर पे लिखा है, रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे पहले, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये पढ़ लेंगे। तो अब 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 10 मरतबा। फिर कौमा में खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। अब सजदे में नहीं चले जाएंगे, उसके बाद खड़े रहेंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हाँ, अब जाएंगे, अब वो होगा पहला सजदा, पहले सजदे में जाकर तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा सजदे में रहते हुए ही 10 मरतबा इसको पढ़ें। पढ़ लिया, सजदे से अल्लाह अकबर कहते हुए
بیٹھیں گے جب دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. جلسہ. تو جلسے میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. تسبیح کے بعد سبحان ربی العلیٰ، تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. یہاں تک کی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اتنی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے. ایک رکعت ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے، اب ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام میں واپس آ جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. وہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ سن لیں. کہ یہ جو جتنی جتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے، اب چونکہ لوگ ہر جمعے کو تو نہیں پڑھ پاتے، روز کی تو بات ہی نہیں کر رہے، مہینے کی بھی بات نہیں کر رہے، جو اکثر طویل عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی بہت عرصہ ہو گیا تو بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ رکوع میں تھے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے کے ساتھ ہی قوما میں کھڑے ہو گئے. یہ 10 مرتبہ پڑھنا بھول گئے. اب کیا کریں؟ تو کوئی بات نہیں. یہ جو قوما میں آپ کو 10 مرتبہ تو پڑھنا ہے نا، اس کے ساتھ جو رکوع کا چھوٹ گیا تھا 10 مرتبہ والا وہ اب پڑھ لیں. 20 مرتبہ یہاں پہ پڑھ لیں. کسی بھی جگہ پہ 10 مرتبہ 10 مرتبہ 10 مرتبہ لکھا ہے. تو کسی بھی مقام پر نہ پڑھ پائے، بھول گئے، تو جو دوسرا رکن کریں اس میں جا کر پورا کر لیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ ایسے. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو دوسرا سجدہ ہے، اس میں 10 مرتبہ پڑھنا تھا تو بھول گئے. سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ پڑھا، 10 مرتبہ یہ پڑھنا تھا، یہ بھول گئے. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے قیام میں. او ہو، اب کیا کریں؟ کوئی بات نہیں. اب تو قیام میں آ گئے، دوسری رکعت میں آ گئے نا، تو وہاں پڑھ لیں جا کے. اب دوسری رکعت کی طرف جانے سے پہلے پھر ایک اور بات بتاؤں کام کی. پھر دوسری رکعت کی بات کرتے ہیں. پہلی رکعت ہے ابھی، تو کاؤنٹ کریں ذرا. پہلی رکعت میں تو 15 مرتبہ تو یہ ہو گیا ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے. پھر قرات جو سورہ فاتحہ کی ہے، سورہ اس کے بعد سورت ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ تو یہ ہو گیا 25 مرتبہ. 25 اور 10 35 اور 10 45 اور 10 55 اور 10 65 اور 10 75. 75 کو کہتے ہیں 75. ایک رکعت تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ ہو گیا. لیکن بالفرض اگر کوئی 10 مرتبہ والا رہ گیا تھا تو 65 ہوا نا، 65 ایک رکعت میں. وہ والا جو 10 مرتبہ کا رہ گیا تھا وہ اگلی رکعت میں آ جائے گا. اگلی رکعت میں بھی ٹوٹل ہوتے ہیں 75، تو وہ 85 ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں. کیونکہ اینڈ میں پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سارا کچھ ملا کے کس طرح سے ہوگا؟ پہلی رکعت میں 75، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تو ہو گئے 150، 150. پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں بھی 150، تو 150 اور 150 ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 300. اور 300 کی تعداد پوری کرنی ہے. صحیح ہے. اختلافات میں نہ پڑیں کہ اس حدیث میں ایسے لکھا تھا تو اس میں ایسا لکھا تھا اور وہ والی میں ایسے لکھا تھا. اس کے لیے پہلے اصول حدیث جانیں، یا جنہوں نے جانا ہوا ہے ان کی بات پہ عمل کر لیں. یہ سامنے لکھ دیا چارٹ. تو یہ کچھ پہلی رکعت کے بارے میں آپ کو بتایا. اب سمجھ لیں دوسری رکعت. دوسری رکعت کا قیام ہے، ثنا تو نہیں پڑھی جاتی نا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں. پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملا لیں جو آسان لگتی ہو آپ کو سورت. اس کے بعد پڑھیں 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے. ٹھیک ہے. پھر رکوع میں 10 مرتبہ، قوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ اب جو اٹھ کر بیٹھیں گے تو بھائی تشہد میں بیٹھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات پورا پڑھیں گے نا، تو اس کو تشہد کہتے ہیں نا. وہ پڑھ لیں. وہ ہو گیا. اس کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں. تشہد میں نہیں پڑھنا، وہ اس میں تو وہی پڑھنا ہے. اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہی قیام شروع ہو گیا. تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پر پھر ثنا پڑھ سکتے، چاہیں تو ثنا پڑھ سکتے. ثنا کے بعد پھر وہی جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، یہ والی پہلی والی، اس کا جو پہلا نمبر پوائنٹ ہے یہ، بالکل اسی طریقے سے وہ پوائنٹ تیسری رکعت میں، کیونکہ نفل پڑھ رہے ہیں نا، اپلائی کر سکتے ہیں. بہرحال سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت جو آپ نے ملائی ہے اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سارا یہی طریقہ ہے.
پھر چوتھی رکعت کا بھی سارا یہی طریقہ ہے، دوسرا سجدہ ہو جائے گا، چوتھی رکعت کا سب، اس پوری 4 رکعت نماز کا سب سے آخری سجدہ ہو جائے گا وہ جو دوسرا سجدہ ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قاعدہ اخیرہ ہوگا، ٹھیک ہے، التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر مسنون دعا پڑھیں گے، سلام پھیر لیں گے، پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت نہ کریں اور اٹھ کر نہ جائیں، وہاں بیٹھے بیٹھے بہت ساری دعائیں مانگ لیں۔ سمجھ آئی بات؟ میرے لیے بھی مانگ لیں۔ اور ایک دعا مانگنے کی ایک بات جو ابھی دعا سے ذکر آئی نا، دعا کا ذکر آیا کہ بہت ساری دعائیں مانگ لیں، ٹھیک ہے، اور ایمرجنسی ہے، کوئی اب خواتین ہے نا، اب نہیں بیٹھ پاتی، تو کوئی وہاں سے آواز دے رہا تھا، کوئی بڑا مشکل کام ہے، اس نماز کو پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، لگ جاتا ہے۔ اب خواتین مصروف ہوتی ہیں، سسرال کے مسئلے تو اس کے مسئلے تو بچوں کے مسئلے، اللہ رب العزت ان کو یہ نماز آسانی سے پڑھ لینے کے موقع اللہ تعالیٰ فراہم کریں۔ اللہ رب العزت ان سب لوگوں کو اس نماز کو پڑھنے کے، گھر والے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، بلکہ گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ لوگ نماز پڑھیں، اور کوئی رکاوٹ نہ آئے اس نماز کو پڑھ لینے میں، خاص طور پہ آج کی رات، فجر تک کا ٹائم ہے، جب موقع ملے، کوئی تنگ ونگ کرتا ہو تو کوئی بات نہیں، بعد میں جب سارے لوگ سو جائیں تو آپ چپکے سے اٹھیں، بس آپ اپنی یہ والی نماز پڑھیں، ہاں، مل کے پڑھیں، 4 5 خواتین مل کے پڑھ لیں۔ مل کے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خاتون امام امامت کر لے تو پیچھے کوئی خواتین اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں، ایسے نہیں، بس ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور پھر ہنسے وسے نہیں، کہ جیسے کہ اتنا لمبا رکوع میں کوئی چلا گیا، یا کوئی برابر والا جو تھا وہ بھول کے پھر وہ سجدے سے اٹھ گیا جلدی، تو کوئی نماز میں اگر ہنسے گا تو اگر اس کو اپنے ہنسنے کی آواز آ گئی تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر جا کے وضو کر کے آئے گا وہ دوبارہ، ٹھیک ہے؟ بہت محبت کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، دعا کی بات ہو رہی تھی کہ جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو دعا مانگیں، دعائیں مانگیں، تو دعا کی جو بات ہو رہی تھی وہ ذرا دوبارہ سنیں، کہ اس نماز کو پڑھنے سے پہلے جب آپ کھڑے ہوں گے نا، یہاں سے شروع ہوئی ہے پہلی رکعت، ابھی نماز پڑھنا شروع نہیں کی ہے یہ والی، تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ابھی نیت نہ کریں اور تکبیر تحریمہ نہ کریں، کھڑے کھڑے پہلے دعا مانگ لیں، دعائیں بہت ساری، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی مانگ لیں، جب دعائیں ہو جائیں مکمل، کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یوں بھی چاہیے، ایسا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ویسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، انشاءاللہ سب ہو جائے گا اپنے وقت پر۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت اور ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے، اس وقت وہ ہو جاتا ہے کام، ٹھیک ہے؟ جب آپ دعائیں مانگ لیں، اس کے بعد نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد آ، اس کو، نماز کو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد جناب علی پھر دعائیں مانگ لیں، اور پھر اس پہ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے میرے تمام گناہ معاف فرما دیے، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں اپنی لائیو کلاس کی طرف، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں سوالات، کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو وہ ابھی پوچھ لیں گے ہم سے، اس کو روکتا ہوں پہلے۔